علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین عزام، عمائدین شہر، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، آج میں جن حالات میں آپ سے مخاطب ہوں، جن حالات میں خطاب کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، یقین مانیے زمین کا ایک ایک ذرہ ہمیں تنگ نظر آ رہا ہے، دنیا کے بے شمار وسائل ہمیں محدود نظر آ رہی ہے۔ اس وقت پورے عالم پر جب تارانہ نظر ڈالتا ہوں تو ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ عالم اسلام سسک رہا ہے، کائنات کے ذرے ذرے پہ مسلمان بلک رہا ہے، عورتیں تڑپ رہی ہے، معصوم بچوں کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، بے قصور انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بے گناہوں کو ناکردہ جرائم کی سزائیں دی جا رہی ہے، ظالموں کی حکمرانی ہے، انسانیت کو مٹانے کی منظم کوشش کی جا رہی ہے، بالخصوص مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کی سازشیں دن و رات رچی جا رہی ہیں۔ آج ہماری قوم کا ہر شخص فکر مند ہے، عالم بھی فکر مند ہے، بزرگ بھی فکر مند ہیں، جہلا بھی فکر مند ہیں، امراء بھی فکر مند ہیں، غرباء بھی فکر مند ہیں، جوان بھی فکر مند ہیں، بوڑھے بھی فکر مند ہیں، عورتیں اور بچے تڑپ رہے ہیں کہ پروردگار یہ کون سا وقت ہم پر آ چکا ہے۔ ہر طرف ہمیں شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ہر طرف ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی تباہی ہو رہی ہے، اخروی اعتبار سے بھی ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ مالک حقیقی سے اس کا بندہ آج یہ پوچھ رہا ہے، پروردگار عالم ہم نے وہ کون سا گناہ کیا کہ جس کی وجہ کر آج دنیا کی یہ پوری زمین، اتنی وسیع کائنات ہم پر تنگ کی جا رہی ہے۔ مسلمان جس طرف بھی چل رہا ہے، ٹرین پہ اسے شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ہوائی جہاز پر اسے شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، بسوں میں اسے ذلیل نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج کوئی شخص اس کے دکانوں سے سامان لینے کو تیار نہیں، برقع پوش خواتین کو عزت کی نظر سے دیکھنے کو تیار نہیں، ہمارے معصوم بچوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ذرا ان امور پر غور کیجئے، ذرا ان حالات پر غور کیجئے کہ آخر وہ کون سی بات ہے۔ ہم نمازوں میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کی کبریائی کا تم اقبال کرتے ہو، جب اس کے بڑک پن کا تم اقرار کرتے ہو، جب اس کے بڑے ہونے کا تم اعتراف کرتے ہو، آخر تمہارے دل میں اگر جب یقین ہے اللہ کے بڑے ہونے کا، تو پھر اپنے آپ کو غلامی ڈکلیئر کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ کے حکموں کی پاسداری کیوں نہیں کرتے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ مسلمانوں ذرا تو سوچو کہ آج اللہ کی مدد کیوں بند ہو گئی؟ آج اللہ کا نظر کرم کیوں بند ہو گیا؟ تم ذلیل ہو رہے ہو، آسمان سے کوئی مدد نہیں اترتی، زمین پر تمہیں شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، خدا کے فرشتے تمہیں محبت کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ ارے او ظالمو، تم نے محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا، خدا کی مدد نے آج تیرا میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ قرآن نے کہا دوڑو اللہ کی طرف۔ تم اللہ کی طرف دوڑتے تو بدر کے میدان میں جب تک تم اللہ کی طرف دوڑتے رہے، عبد المطلب اللہ کی طرف دوڑا، خدا نے ابابین پرندوں کے ذریعے سے لشکر ابرہہ کو تباہ کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دوڑے، بدر کے میدان میں خدا نے فتح مبین عطا کیا۔ محمد بن قاسم اللہ کی طرف دوڑے،
سندھ فتح ہوا، محمود غزنوی اللہ کی طرف دوڑا، خدا نے کامیابی عطا کی۔ مسلمانوں، جب جب تم اللہ کی طرف دوڑتے رہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارا غلام بنتا رہا۔ تم نے اللہ کا دربار چھوڑ کر امریکہ کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، رشیا کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، لندن کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، فرانس کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، بے حیائی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، اوریانیت کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ آج تم ڈانسوں کی طرف دوڑ رہے ہو، آج تم شراب کی طرف دوڑ رہے ہو، آج تم جوئے کی طرف دوڑ رہے ہو، آج تم فحاشی کی طرف دوڑ رہے ہو، آج تم آوارہ گردی کی طرف دوڑ رہے ہو، آج تم بے ایمانی کی طرف دوڑ رہے ہو، آج تم سود کی طرف دوڑ رہے ہو، آج تم لعنت کی طرف دوڑ رہے ہو، آج تم خدا کے دشمنوں کی طرف دوڑ رہے ہو۔ ارے ارے سنو اللہ کے بندو، جب تم اللہ کی طرف دوڑتے تھے خدا کی عزت تمہاری طرف دوڑتی تھی، تم نے خدا کے دشمنوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، خدا کا عذاب تمہاری طرف دوڑنا شروع ہو گیا، خدا کی لعنت تمہاری طرف دوڑنا شروع ہو گئی۔ چاہے عرب کی مقدس سرزمین ہو، چاہے ہمارے ہندوستان کی مادر وطن ہو، ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ملک سے محبت کرنا ایمان ہے، جیتے جی بھی محبت کرتے ہیں، مرتے دم تک بھی انشاءاللہ ہندوستان سے سچی محبت کرتے رہیں گے۔ ہمیں اپنے محبت کی سند کے لیے کسی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک سے محبت کا طریقہ ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، شرابیوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک سے محبت کا سلیقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، ناولوں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج عرب کی مقدس سرزمین پہ کسی ننگی قوم کے ملک کے فوج بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پر وہ شراب پی رہے ہیں، سور کا گوشت کھا رہے ہیں، مسلمانوں کو شرم نہیں آتی۔ مسجد اقصی میں یہودی جوتے پہن کر جا رہا ہے، مسلمانوں کو شرم نہیں آتی۔ آج مسلمانوں کی زندگیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمان نوجوانوں کو شرم نہیں آتی۔ اے میرے نوجوان دوستو، تیری ماں نے تجھے کون سا دودھ پلایا تھا کہ شیا شرم و حیا بھی آج خون کے قطروں سے نکل چکا ہے؟ آرام سے تو رات میں ٹیلی ویژن کے پردے پہ شراب خوروں کی کمر ہلاتی ہوئی طوائفوں کی ناچ کو دیکھتا ہے، بڑے اطمینان سے سو جاتا ہے۔ صبح تم اٹھتے ہو، بے ایمانی کے راستے پر چل پڑتے ہو، تمہاری پوری زندگی قرآن کے خلاف، مگر چاہتے تم یہ ہو کہ اللہ کی مدد تم پر نازل ہو جائے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، عزیزان ملت، جاگنے کا وقت ہے، اللہ اکبر کی صحیح اسپرٹ اپنے دل میں قائم کرنے کا وقت ہے۔ حالات اتنے خراب آ رہے ہیں، حالات اتنے آزمائش والے آ رہے ہیں، ہندوستان کا مستقبل اتنا عجیب و غریب ہونے جا رہا ہے کہ میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آج حالات تم پر اتنے تنگ کیے جا رہے ہیں، ہر شعبے میں تمہیں شک کی نظر سے دیکھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ گھر سے نکلا کرو تو ذرا لنگیوں کو سختی کے ساتھ باندھ لیا کرو۔ حالات اتنے خراب آ رہے ہیں کہ شاید تمہیں سڑک پر لنگی باندھ کر بھاگنے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ اللہ کی طرف دوڑو، تم نے چھوڑ دیا اللہ کا دروازہ، تو آج تم پر کیسے حالات آ رہے ہیں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ ہمارا عظیم ہندوستان، یہ جمہوریت کا پاسبان، جسے کچھ نالائق بے وقوف ملک کے غدار پورے ہندوستان کو قبرستان بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک ایک کلمے والا زندہ ہے، ہندوستان کی آبرو سے کوئی ماں کا لال نہیں کھیل سکتا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، منی پور سے لے کر راجستھان تک، ہندوستان کے ذرے ذرے کو جب بھی کوئی خطرہ محسوس ہوا، ہمارے لال آگے بڑھے، کبھی عبد الحمید کی شکل میں، کبھی خان عبد الغفار کی شکل میں۔ آج بھی پوکھرن میں جب آئٹم دینے کا موقع آتا ہے تو ہم ہی بھیجتے ہیں اپنے لال عبد الکلام کو کہ جاؤ اور اپنے ملک کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے خدا کی عطا کردہ دماغ کو استعمال کرو اور دے دو وہ دولت جس سے ہمارا ملک پوری کائنات میں سر اٹھا کر چلنے لگے۔ اس ملک کی تاریخ کو اگر کسی نے قلم کی روشنائی سے لکھا ہے تو میرے نوجوانوں تم بتا دو کہ ہم وہ ہیں جس نے اس ملک کی تاریخ کو اپنے خون کے قطروں سے لکھا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں میرے دوستو، ہم کرایہ دار نہیں ہیں۔ آج
نئے نئے قانون لانے کی کوششیں کی جا رہی ہے. آج ہمارے اندر کوئی بیداری نہیں، صرف اس لیے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ رکھا. صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھیے، جب وہ آگے بڑھتے تھے، اللہ اللہ کیا روب تھا، کیا جلال تھا. اللہ نے ان کو کیسی عزت دے رکھی تھی. قدم قدم پہ زمین کے ذرے ان کو سلام کیا کرتے تھے، ہر ہوائیں ان کو پکارا کرتی تھی، درخت کے پتے بھی جھک کر سلام کیا کرتے تھے اور کہتے تھے اہلاً و سہلا، مرحبا مرحبا. اے میرے دوستوں، نوجوانوں، ایک بات یاد رکھو کہ موت اللہ کی طرف سے طے ہے. پوری دنیا بھی اگر تمہاری حفاظت کر لے تو موت کا وقت آ جائے گا، ایک سیکنڈ تمہیں بچا نہیں سکتی. اور ساری دنیا بھی تمہاری دشمن بن جائے اور موت کا وقت آ جائے تو ایک سیکنڈ کے لیے کوئی مار نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا. میرے نوجوان دوستو، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے. ملک شام کے گورنر نے کہا تھا، خالد تم یہ 40,000 کے لشکر لے کر 2.5 لاکھ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہو، تم پہاڑوں سے ٹکرا رہے ہو. حضرت خالد نے کہا تھا، میں جانتا ہوں تیری طاقت کو، لیکن یاد رکھ تیرے سپاہیوں کے دلوں میں جینے کی جتنی آرزو ہے، ہمارے سپاہیوں کے دلوں میں موت کی تمنا اس سے کہیں زیادہ ہے. موت کا ڈر تو ان سے ہوتی ہے، مرنے سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو زندگی کے غلام بن چکے ہوں. وہ موت سے کیا ڈرے زندگی جن کی غلام بن چکی ہو. مسلمانوں، زندگی تمہاری غلام ہے اور تم اللہ کے غلام ہو. دنیا میں تم کسی کے غلام نہیں، تم صرف اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہو. اور دوڑو گے تو صرف اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. ایک بات اور یاد رکھیے، سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، ملی اعتبار سے اپنے حق کو لینا سیکھیے. یہ بڑا نیا ڈائلاگ لوگوں نے نکال کر بڑے نئے ڈائلاگ بول رکھے ہیں. سیاست میں نہیں جانا چاہیے. آپ سیاست میں نہیں جائیں گے تو شرافت کے کون سے بار اینڈ ریسٹورنٹ میں جائیں گے؟ میری قوم کے نوجوانوں، آپ سیاست میں بھی جائیں، شرافت کے ساتھ جائیں، مذہب کی خدمت کریں. اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے کہ آپ نیند سے بیدار ہوں. جمہوریت میں گرے ہوئے ہاتھوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے. اور اسلام کی تعلیم ہے کہ تم اپنے حق کو پانے کے لیے آگے بڑھتے رہو. سیاست سے نفرت یہ بھی غلط بات ہے. سیاست ایک گائے کی طرح ہے. گائے پیشاب بھی کرتی ہے، گائے دودھ بھی دیتی ہے. صرف پیشاب تو نہیں کرتی ہے، گائے پیشاب بھی کرتی ہے، گائے دودھ بھی دیتی ہے. دودھ لذیذ ہے، پیشاب بدمزہ ہے. یہ تو مرارجی دیسائی صاحب سے پوچھنا پڑتا کہ آپ ہی کے آتما ذرا بتا دیں. دودھ مزیدار ہے، پیشاب بدمزہ ہے. دودھ حلال ہے، پیشاب حرام ہے. دودھ پاک ہے، پیشاب ناپاک ہے. ایک گائے تھوڑے سے فاصلے میں پیشاب بھی کرتی ہے، دودھ بھی دیتی ہے. میں آپ کے ذوق پر یہ بات چھوڑتا ہوں کہ آپ کو گائے کی پیشاب پسند ہے یا دودھ پسند ہے. سیاست ایک گائے کی طرح ہے جس میں دودھ کی پاکیزگی بھی ہے اور پیشاب کی ناپاکی بھی ہے. یہ تمہارے ظرف و ایمان پر چھوڑتا ہوں کہ سیاست میں تم خدمت انسانیت کے لیے جانا چاہتے ہو یا انسانیت کو لوٹنے کے لیے ڈاکو بننا چاہتے ہو. اسلام ہمیں سکھاتا ہے خدمت خلق کے لیے آگے بڑھو، اور خدمت خلق کے لیے آگے بڑھ کر تم انسانیت کی حفاظت کرو. تم سوئے رہو گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے مسجد اقصی کو ناپاک کیا جائے گا. تم خاموش رہو گے، تمہارے گود سے معصوم بچوں کو لے کر دیواروں سے ٹکرا دیا جائے گا اور معصوم بچوں کے سر پھٹ کر بھیجے دیواروں پہ چھٹک جائیں گے. تم خاموش رہو گے، نظروں کے سامنے تمہاری عورتوں کو بیعو کر کر ان کی ننگی تصویریں جائیں گی اور تم کچھ نہیں کر سکو گے، کیونکہ تمہاری تاریخ تاتاری بھی دیکھی ہے. جب تمہاری بزدلی کا فائدہ اٹھایا تھا، اس ملک کو بھی اسپین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ملک کے مسلمانوں کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اس ملک میں رہنے والے تمام باشندوں سے، تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ہمیں بھی عزت کے ساتھ چلنے دو، بھی سکون کے ساتھ چلنے دو. ورنہ یاد رکھو، ہمارے گھر کو آگ لگا کر تم بھی کبھی سکون سے نہیں بیٹھ پاؤ گے. جب آگ لگتی ہے کسی گھر میں تو پڑوس کا گھر بھی اس کی سوزش سے کبھی نہیں بچ سکتا. مسلمان اس ملک کی تقدیر ہیں، مسلمان اس ملک کی آبرو ہیں، مسلمان اس ملک کے ریڑھ کی ہڈی ہیں، مسلمان اس ملک کا وجود ہے. اگر اس کو ہلاؤ گے، خدا کی قسم ملک ہل جائے گا. میرے نوجوان دوستو، آج آپ کے اخلاق اتنے گر چکے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. ایک وقت تھا
جب آپ عورتوں کی حفاظت کے لیے مامور کیے جاتے تھے، آج آپ کی پہچان آوارگرد نوجوانوں کی طرح ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب تم شراب خانوں میں تالا لگانے کے لیے پیدا ہوتے تھے، آج تم نے شراب خانوں کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ ایک وقت تھا جب تمہیں حرام سے نفرت تھی، آج جوا تمہاری زندگی کا ایک حصہ بنتا چلا گیا۔ نہ تم اپنے باپ کے ہی سالے اولاد ہو، نہ ماں کو ہی محبت کی نظر سے دیکھتے ہو۔ آخر پھر کیسے امید رکھی جائے خدا کی مدد تم پر کس طرح سے نازل ہوگی؟ اللہ کی مگر تم چاہتے ہو، نماز میں تم 5 بار بولتے ہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسجد کے میناروں پہ کھڑا ہو کر مؤذن اذان دیتا ہے، صدائے توحید بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس نعرے تکبیر کو، اللہ اکبر اس صدا کو اپنی رگوں میں اتار لو، اپنے خون میں اتار لو، اور زمیندار مت بنو، کسان بننے کی کوشش کرو، کیونکہ زمیندار پکے ہوئے فصل کو کاٹنا جانتا ہے، اور کسان تو مٹی کی خوشبو دیکھ کر یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ زمین میں کون سا پھل اپج سکتا ہے، کون سی فصل لگ سکتی ہے۔ مسلمانوں، تمہیں اللہ نے جس طرح سے رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اور خدا سے عزت کی زندگی مانگو، شکایت نہیں، خدا سے دعائیں مانگتے رہو۔ تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کلمے کی حفاظت کرنا، قرآن کی حفاظت کرنا، عزت و ناموس کی حفاظت کرنا، ماں بہن کی حفاظت کرنا، انسانیت کی حفاظت کرنا، اور ایک عظیم ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک ہندوستان کی بھی حفاظت کرنا۔ کیسے کیسے قانون آج ہماری قوم کے خلاف آ رہے ہیں۔ آج ہمارے لیڈروں کی زبان چکی ہے، وہ خاموش رہنے میں اپنی عافیت محسوس کرتے ہیں کیونکہ انہیں آگے بڑھنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان لیڈروں کو یقین ہو چکا ہے کہ کرسیوں تک پہنچنے کے لیے قوم کی لاشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ لاشوں کو بیچنے والے لیڈر، ہائے سرفروش تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے اپنی قوم کے جنازوں کو بیچنا شروع کر دیا۔ آج ہمارے لیڈروں کی زبان میں وہ طاقت نہیں، دل بک چکا ہے، آبرو بک چکی ہے۔ وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر مسلمان ہوتے ہیں، شام کے اندھیروں میں وہ شراب خانوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لیڈروں سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ ایسے رہنماؤں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی مدد آئے گی؟ ان کے پیچھے چلنے والوں پر اللہ کی مدد آئے گی؟ آج انہی کے پیچھے چلنے والی ہماری قوم کا ایک بڑا طبقہ ہے جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر وزیر بن گیا، ہمارا لیڈر دہلی تک پہنچ گیا، ہمارا لیڈر ہے، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ ارے وہ بے شرم شخص جس کے پیچھے تم چل رہے ہو وہ لیڈر نہیں، وہ بے حیائی کا مجسمہ ہے، وہ بے شرمی کا ستون ہے، وہ بے ایمان نالائق ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ایسا کمبخت شخص مسلمانوں کا لیڈر بن چکا ہے جسے نہ خدا سے پیار ہے، نہ رسول سے پیار ہے، نہ وہ قرآن کو ہی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ تو قرآن کے حروف کو بھی بیچتا ہے، وہ تو مسجد کے محراب کو بھی بیچتا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھو کہ اس قوم کی تقدیر مسجد کا امام نہیں، میدان جہاد کا مجاہد بدلا کرتا ہے۔ اور یہ جذبہ جب تک آپ اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، جاگنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، اور پھر اسے قرآن و حدیث کے نقطۂ نظر سے جاننے کی، مسلمانوں کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ تمام حالات حاضرہ کا حل فوراً علماء کے پاس دوڑے، محدث کی طرف دوڑے، مفتیان کرام سے رجوع کرے اور بتائے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارا پارلیمنٹ خدا کا گھر مسجد ہے، ہمیں وہاں جمع ہونا چاہیے، آپس کی رنجشوں کو ختم کر کر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہاتھ پھیلانا ہے تو صرف خدا کے سامنے پھیلاؤ، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت مت ڈالو، بلکہ اٹھا کر کچھ دینے کی عادت ڈالو۔ خدا نے تمہیں بھکاری نہیں بادشاہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، خدا نے تمہیں غلام بنا کر نہیں بلکہ اپنا عابد بنا کر تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تمہارا سر کسی اور کے سامنے جھک کر تباہ ہو، اس کے لیے خدا نے تمہیں پیدا نہیں کیا، بلکہ تمہارا سر ایک خدا کے سامنے جھکے گا۔ ڈرو تو اس مالک حقیقی سے کہ جس کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں چلتی۔ محبت کرو تو اس مالک حقیقی سے جو تمہارا واقعی رب ہے، ماں کے پیٹ میں بھی اس نے تمہیں پہنچایا اور قبر کی گود میں بھی وہی تمہیں پہنچائے گا۔ ماں کے پیٹ میں بھی اسی نے تمہاری حفاظت کی تھی، قبر کی گود
میں بھی وہی تمہاری حفاظت کرے گا. ڈرو تو صرف اللہ سے ڈرو, محبت کرو تو صرف اللہ سے محبت کرو, اور اطاعت کرو تو سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, کہ جن کی اطاعت میں اللہ نے جنت الفردوس کی منزل رکھی ہے, کہ جن کی اطاعت میں خدا نے عزت اور فتح و کامرانی کا تاج رکھا ہے, اور جن کی اطاعت میں خدا نے قرآن کی خوشیاں رکھی ہے. تجھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے گی, قبر کا اندھیرا دور ہو جائے گا, عشق رسول کا ستارہ چمک جائے گا, قرآن تیرا نگہباں ہوگا, کلمہ تیرا پاسباں ہوگا, محمد رسول اللہ ہمارا شافع ہوگا, خدا ہمیں معاف کرنے والا ہوگا, خدا ہماری مغفرت کرنے والا ہوگا. لیکن اے میری قوم کے نوجوانوں, ذرا تو تم بیدار ہو جاؤ, کاش اب تو تم جگ جاؤ. اگر تم میں جاگنے کی بھی صلاحیت نہیں, اگر تم میں فکر کرنے کی بھی صلاحیت نہیں, تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو لوگ ذہنی اعتبار سے ہینڈی کرافٹ ہو چکے ہیں, جو لوگ ذہنی اعتبار سے مفلوج ہو چکے ہیں, ایسے لوگوں پر اللہ کی مدد بھی نہیں آتی کہ جنہیں ہاتھ اٹھا کر خدا سے مدد مانگنے کا سلیقہ بھی نہ ہو. اللہ سے تم مدد مانگو, خدا کی مدد آئے گی, اور پھر خدا کی مدد لینے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ دیے بیٹھے نہ رہو, بلکہ ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف اس کے ایک حکم پر. میں جو بہت ساری سازشیں تیار کی جا رہی ہیں, میں اپنے ملک کے دانشوروں کو, میں اپنے ملک کے نوجوانوں کو, میں اپنے ملک کے علماء کو, میں اپنے ملک کے وکلاء کو, میں اپنے ملک کے رہنماؤں کو, اور اپنے بڑے ہندو بھائیوں کو اور مسلمان بھائیوں کو میں کھل کر بتانا چاہوں گا کہ آج اس ملک میں جس قسم کی خطرناک سازشیں رچی جا رہی ہے, ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن کی طرف سے, ایک فرقہ پرست انجمن کی طرف سے ہیڈ کوارٹر سے سرکولر جاری کیا جا رہا ہے کہ ملازمت میں مسلمانوں کے لیے دروازہ بند کر دیا جائے. اخبار میں اشتہار آتا ہے کہ آرمی میں ضرورت ہے لڑکوں کی, لیکن مسلمان نہ آئیں. آپ اندازہ کیجئے ہمارے مسلم نوجوانوں کی سائیکالوجی کیا ہوگی, نفسیات کیا ہوگی. مسلمان نوجوانوں کے لیے فوج میں آج ملازمت نہیں, ملازمت کی کسی شعبے میں مسلمانوں کو موقع نہیں ملتا, ملازمت میں دروازہ تم نے بند کر دیا. فائنانس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی طرف سے مسلمان نوجوانوں کو تجارت کے لیے پیسوں کی مدد دینا, وہ بھی تم نے بند کر دیا. آج تمام طرف سے تم نے دروازے بند کر دیا, اور پھر اعلان کرتے ہو کہ اس ملک کی وفاداری کا مسلمان ثبوت دیں. مسلمان تو ہمیشہ وفادار رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ. روٹیوں کے بل پر تم بکتے رہے ہو, ہم کبھی نہیں بکتے ہیں. لیکن سازشیں رچی جا رہی ہے. بھنگیوں کو آج ایک عزت مل رہی ہے, چماروں کو ایک مقام مل رہا ہے, جماداروں کو مقام مل رہا ہے, مہتروں کو مقام مل رہا ہے, نالی صاف کرنے والے, گندگی صاف کرنے والوں کو مقام مل رہا ہے, لیکن مسلمان پڑھے لکھے نوجوانوں کو مقام نہیں دیا جا رہا ہے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری موجودہ ہندوستان کی حکومت, میں اپنے نوجوان قوم کے نوجوانوں کو اس بات کی اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہماری موجودہ حکومت مسلمانوں کو چماروں کے مقام پر لانا چاہ رہی ہے, بھنگیوں کے مقام پر لانا چاہ رہی ہے. بھنگی آفیسر بنیں گے, نالی صاف کرنے والوں کی ضرورت پیش آئے گی, وہ مسلمانوں کو یاد کریں گے. باتھ روم صاف کرنے کی ضرورت پیش آئے گی, یہ مسلمانوں کو یاد کریں گے. نالی صاف کرنے کی ضرورت پیش آئے گی, یہ مسلمانوں کو یاد کریں گے. جماداروں کی ایک ضرورت پیش آئے گی, مسلمانوں کو یاد کریں گے. یہ سازش رچی جا رہی ہے کہ ذہنی اعتبار سے مسلمانوں کو اتنا پسماندہ بنا دیا جائے, اتنا پسماندہ بنا دیا جائے کہ مسلمان پاک اور ناپاک میں غلاظت اور صفائی کے اندر فرق نہ پیدا کر سکے. میری قوم کے لوگوں, آپ کو تو اس ملک کا اللہ نے سردار بنا کر پیدا کیا, اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا, تمام امت میں اللہ نے آپ کو افضل بنایا. کیا آپ اسی کے لیے پیدا ہوئے؟ آئیے دوڑیے اللہ کی طرف اور اللہ سے مدد مانگیے, اللہ آپ کی مدد کرے گا اور ضرور کرے گا. لیکن شعور سے کام لو. تھوڑی تھوڑی باتوں پر آج مسلمان بک جاتا ہے, ذرا ذرا سی باتوں پر آج مسلمان مشتعل ہو جاتا ہے.
کسی پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے. آج مسلمان غیروں سے اتنی رنجش نہیں ہے جتنا آج آپس میں ہمارا جھگڑا ہے, جتنا آج آپس میں اختلافات ہے. ایک بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے, باپ بیٹے میں دشمنی آ چکی ہے, ماں بیٹی میں دشمنی آ چکی ہے, شوہر بیوی میں اختلافات ہے, سسر داماد کے خلاف سازشیں تیار کر رہا ہے, داماد سسر کے خلاف سازشیں تیار کر رہا ہے. یہ تباہی نہیں تو اور کیا ہے, یہ قیامت کی علامتیں نہیں تو اور کیا ہے. آج مساجد کے صدر شرابی بن چکے ہیں, آج مدارس کے صدر جواری بن چکے ہیں, آج ہمارا کوئی مقام محفوظ نہیں ہے. ہر جگہ آج گندی پالیسی کو ہم نے داخل کر کر اپنے مذہبی اسپرٹ کو بھی تباہ کر دیا. حکومت کی طرف سے جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, وزارت داخلہ اور وزارت وسائل حقوق انسانی, آج حکومت کے بڑے بڑے منسٹر مدرسوں کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں. خفیہ سرکولر جاری کیا جا رہا ہے کہ مدرسوں میں دہشت گرد پلتے ہیں, مدارس اسلامیہ دہشت گردوں کا اڈا ہے. قرآن پڑھانے والی جگہوں کو یہ کہتے ہیں کہ ISI کا ایجنڈا ہے, ISI کے ایجنٹ ہیں, داڑھی اور ٹوپی والے ملک کے دشمن ہیں. آپ ذرا غور کیجئے, آج تک ہندوستان کی آزادی کے بعد سے لے کر اب تک اللہ کا شکر ہے کہ ایک بڑا مدرسہ تو دور کی بات, چھوٹے سے مکتب نے بھی اس ملک کے خلاف کوئی سازش نہیں کی. کسی مدرسے پر آج تک کسی دہشت گرد کو پکڑا نہیں جا سکا. لیکن آج مدرسوں کے خلاف سازشیں کیوں کی جا رہی ہے آپ کو پتا ہے؟ اب ان کی نظریں مسجد پہ نہیں ہے. پہلے ان کی نظریں بہت مساجد پہ ہوا کرتی تھی, یہ مسجد ہماری ہے, وہ مسجد ہماری ہے. لیکن اب ان کی نظر مسجد سے ہٹ چکی ہے, اب ان کی نظریں مدرسوں پر ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سیاسی گرو یہودی ہے, ان کا ایڈوائزر یہودی ہے, اور ان کا ایک ناجائز باپ آج کل یہودی بن چکا ہے. یہودی فرقہ پرستوں کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس سرزمین کو اسپین بنا دو اور مسجدوں سے نظر ہٹا کر مدرسوں میں ڈالو. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد کے محراب پر کھڑا ہونے والا خطیب اور ولولہ انگیز تقریر کر کر اپنی قوم کو جگانے والا عالم پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے مدرسوں سے. قوم کو جگانے والا خطیب پروڈکٹ کہاں ہوتا ہے؟ مدرسوں سے. قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا مفسر پیدا کہاں ہوتا ہے؟ مدرسوں سے. شریعت اسلامی کو سمجھانے والا مفتی پروڈکٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ مدرسوں سے. رمضان کے مہینوں میں تراویح میں قرآن سنانے والا حافظ پروڈکٹ مدرسے سے. فن قرآن, فن تجاوید کو سمجھنے والا, تجوید کو سمجھنے والا, گرامرز آف قرآن کو سمجھنے والا قاری جنم لیتا ہے مدرسوں سے. مسجد کا امام مدرسوں سے آتا ہے, مدرسے کا مدرس مدرسوں سے آتا ہے, حافظ مدرسوں سے, عالم مدرسوں سے, خطیب مدرسوں سے, مفتی مدرسوں سے, مفکر مدرسوں سے, محدث مدرسوں سے. اس لیے اب ان کی نگاہیں مساجد سے ہٹ کر مدارس پہ چلی گئی کہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی مدرسہ ہے. اب مدرسے کو مشکوک بنا دو, اس کی کمر کو توڑ دو, مسلمانوں کے اندر سے دین ختم ہو جائے گا, ایمان ختم ہو جائے گا. اور جب اس قوم کے اندر سے ایمان ختم ہو جائے گا تو یہ قوم جیتے جی بھی مردوں سے زیادہ بدتر ہو جائے گی. پھر اس قوم میں عزت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ قوم عزت پاتی ہے ایمان کی وجہ سے, یہ قوم زندہ رہتی ہے ایمان کی وجہ سے. اگر ایمان سے ان کا رشتہ ختم ہو جائے تو یہ قوم جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جائے گی. مجھے معاف کیجئے اور کہہ لینے دیجئے, اگر مسلمانوں کے اندر سے ایمان ختم ہو جائے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے, لیکن میں بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایمان والوں کے اندر سے ایمان ختم ہو جائے گا تو کتے عزت والے ہو جائیں گے, مسلمان ذلیل ہو جائے گا. میں آپ سے پوچھوں کہ مچھلیاں کہاں رہتی ہے تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ آپ کی جیب میں رہتی ہے, آپ کے کچن روم میں رہتی ہے, آپ کے الماریوں میں رہتی ہے, آپ کے تجوریوں میں رہتی ہے, بینک کے لاکر میں رہتی ہے. بھائی مچھلیاں کہاں رہتی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں کہیں گے کہ مچھلیاں پانی میں رہتی ہے. کیوں رہتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو مچھلیوں کے لیے زندگی بنایا. اللہ نے مچھلیوں کی حیات پانی کو بنایا. مچھلیاں جب تک پانی میں رہتی ہے زندہ رہتی ہے, پلتی ہے, بڑھتی ہے, ترقی پاتی ہے, کامیاب ہوتی ہے. تو مچھلیوں کا رشتہ خدا نے پانی سے کر دیا اور پانی مچھلیوں کی زندگی بن گئی, اور مچھلیوں کی نظام حیات اللہ نے پانی کو کر دیا. بن پالی کے مچھلیاں رہ نہیں سکتی, تو مچھلیوں کو زندہ رہنے کے لیے پانی میں رہنا ضروری ہے. اب اگر کسی مچھلی کو مارنا ہو
تو لاٹھی ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں ہے, گولی مارنے کی ضرورت نہیں, توپ مارنے کی ضرورت نہیں, B-52 کا بم گرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی مچھلی کو مارنا ہو تو صرف آپ اتنا سا کام کیجئے کہ اس مچھلی کو پانی سے نکال دیجئے اور خشکی پہ رکھ دیجئے. مچھلی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی, سسک سسک کر مر جائے گی, بلک بلک کر مر جائے گی. بن پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. اللہ نے مومن کی زندگی ایمان میں بنایا. مچھلیاں پانی میں رہتی ہے تو مومن ایمان میں رہتا ہے. اللہ نے مومن کی زندگی ایمان میں بنایا. جب تک ایمان میں مومن رہتا ہے مومن زندہ رہتا ہے. جب تک ایمان میں مومن رہتا ہے مومن کامیاب رہتا ہے. جب تک ایمان میں مومن رہتا ہے مومن عزت والا رہتا ہے. جب تک ایمان میں مومن رہتا ہے مومن کامرانی اور فتح والا رہتا ہے. جب تک ایمان میں مومن رہتا ہے مومن سردار رہتا ہے, مومن لیڈر رہتا ہے, مومن بادشاہ رہتا ہے, مومن بہادر رہتا ہے, مومن سپاہی رہتا ہے, مومن کرنل رہتا ہے, مومن جنرل رہتا ہے, مومن سپاہ اعظم ہوتا ہے, سپاہ سالار ہوتا ہے. لیکن دوستو اور بزرگوں, مومن جس دن ایمان سے الگ ہو جاتا ہے اس کا وہی حشر ہوتا ہے جس طرح پانی سے مچھلی الگ ہونے کے بعد تڑپ تڑپ کر مرتی ہے. ایمان سے مومن کو الگ کر دو, یہ ذلیل ہو کر مر جائے گا, تڑپ تڑپ کر مر جائے گا, بلک بلک کر مر جائے گا. کبھی جب مومن ایمان سے الگ ہوا تو تاتاریوں نے پکڑ کے مسلمانوں کو مارا تھا. جب مسلمان ایمان سے الگ ہوا تو دوستو اور بزرگوں اسپین میں لوگوں نے پکڑ کر مارا, ٹرکی میں مارا. یاد رکھو میرے دوستو اور بھائیوں کہ اگر تم عزت پانا چاہتے ہو تو ایمان ہی تمہارے لیے واحد راستہ ہے. مچھلیاں اگر زندہ رہنا چاہتی ہے تو پانی میں رہا کریں. مسلمانوں اگر تم کامیاب رہنا چاہتے ہو تو ایمان میں رہا کرو. مدارس اسلامیہ یہ ایمان کا آماج گاہ ہے, یہاں سے ایمان تیار ہوتے ہیں. یہ ایمان اور انسان کو بنانے کی فیکٹری ہے جہاں سے انسانیت کا فارمولا تیار ہوتا ہے. لیکن آج مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلمان خاموشی سے دیکھ رہا ہے. پارلیمنٹ میں مسلمان نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈال کر سڑانے کے لیے اور مسلمانوں کی دولت کو تباہ کرنے کے لیے نئے نئے قانون خطرناک طریقے کے لائے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو احساس تک نہیں ہے. آپ اعلان کر دیجئے, جیئیں گے تو عزت کے ساتھ انشاءاللہ اور مریں گے بھی تو انشاءاللہ عزت اور کلمے اور ایمان کے ساتھ. مدارس پہ شک کی نظر کہ مدرسے میں ISI کے ایجنٹ رہتے, مدرسہ دہشت گردی کا اڈا ہے. اسلام سے بڑا دہشت گردی کا دشمن کون ہوگا؟ اسلام سے بڑا ظلم و ستم کا مخالف کون ہوگا؟ نہ تم ہو نہ کوئی اور ہے. اسلام پہلا مذہب ہے جس نے بیواؤں کو مقام دیا, جس نے ظالموں کو توبہ کروایا, جس نے قاتلوں کو انسان بنایا, جس نے ڈاکوؤں کو رہبر بنایا. ہے کوئی دنیا میں ماں کے لال جو ڈاکوؤں کو رہبر بنا دے, قاتلوں کو محافظ بنا دے؟ اسلام نے کیا. اور مدرسوں کا ہندوستان پر اتنا بڑا احسان ہے کہ 1857 سے لے کر 1947 تک جتنے علماء ٹوپی داڑھی والے نے انگریزوں کے خلاف گولیاں کھائی ہے, بھارت کی آزادی کے لیے اس مادر وطن میں اپنی لاش کو گرایا ہے, خدا کی قسم وہ سب کے سب مدارس اسلامیہ کے پروڈکٹ تھے. مولانا ابوالکلام آزاد مدرسوں سے پیدا ہوئے, شاہ ولی اللہ محدث مدرسے سے پیدا ہوئے, یہ سب کے سب مدرسوں سے پیدا ہوئے. مولانا محمد علی جوہر مدرسے سے پیدا ہوئے, ہر شخص یہ مدرسے سے پیدا ہوئے. اور میں آپ کے سامنے ایک سچ بات اور بتا دوں, دیش واشیوں ذرا دھڑکتے ہوئے دل کو قابو میں رکھ کر میری سچائی کو سن لینا. میں تمہیں آئینہ دکھا رہا ہوں کہ صرف مسجدوں کا امام مدرسوں سے نہیں آیا, صرف جمعے کا خطیب مدرسوں سے نہیں آیا, صرف قرآن کا حافظ مدرسوں سے نہیں آیا, صرف محدث مدرسوں سے نہیں آیا, صرف مفتی مدرسوں سے نہیں آیا, صرف مفسر مدرسوں سے نہیں آیا. اے میرے اس لوک تانتر وشال دیش ہندوستان کے رہنے والے تمام بھائیوں, ذرا غور سے سن لو کہ آزاد ہندوستان کے پہلے راشٹرپتی صدر پریسیڈنٹ ڈاکٹر راجندر پرساد جی بھی بہار کے ایک گاؤں کے مدرسے سے پڑھ کر آئے تھے. ارے مدرسہ تو وہ ہے جو آزاد بھارت کو راشٹرپتی دیتا ہے. مدرسہ تو وہ ہے جو انگریزوں کے خلاف لڑنے والا مجاہد دیتا ہے. مدرسہ تو وہ ہے جو قانون کی حفاظت کرنے والا مفتی اور عالم دیتا ہے. راشٹرپتی ڈاکٹر راجندر پرساد جی بھی مدرسے سے پڑھ کر آئے تھے. کیا اس سچائی کو تم جھٹلا سکتے ہو؟ اتنا بڑا احسان ہے, لیکن آج ہماری حکومتیں اس احسان کو بھول رہی ہیں. یاد رکھیے کہ سیکنڈ بگیسٹ میجورٹی 40 کروڑ مسلمانوں کو آپ ڈاؤٹ فل اور مشکوک بنا کر ہندوستان میں سکون نہیں رکھ سکتے. آئیے اس ملک کے باشندے, ہمارے بڑے بھائی, ہم ان کے چھوٹے بھائی, مل کر آئیے, قدم سے قدم ملا کر چلیں اور اس دیش کے ایک ایک ذرے کی حفاظت کریں, اس ملک کی سرحد کی حفاظت کریں.
ہم سب مل کے رہیں. اس ملک میں کسی عورت کی آبرو نہیں لوٹنی چاہیے. آبرو آبرو ہوتی ہے, چاہے ٹیررسٹ, آتنکواد یا دہشت گرد اٹھ سے لوٹے, یا کسی عورت کی عزت کو کوئی آرمی کا جوان لوٹے, وہ لٹیرا ہی ہوتا ہے, اس کی سزا وہی ہونی چاہیے. آج ہمارے ملک کے سرحدوں کو صرف دہشت گردوں سے خطرہ نہیں ہے, ہمارے ملک کے اندر کے لوگوں سے بھی خطرہ ہے. انہوں نے بھی خطرہ پیدا کر رکھا ہے. مسلمانوں, دہشت گردوں کو مٹا دیجئے, دہشت گردی کو ختم کر دیجئے. ہمارے ملک میں سکون ہونا چاہیے اور سیاسی بیداری لائیے. الیکشن کے زمانے میں بکنا بند کیجئے, فکر کرنا سوچئے. الیکشن جو کمائی کا مہینہ آتا ہے, نوجوان اپنی وفاداریاں بیچ دیتے ہیں, اپنی عزت و آبرو کو بیچ دیتے ہیں. شرم و حیا نہیں چاہیے آپ کو. اور ایسے لیڈروں کو منتخب کیجئے جو ایماندار ہو, جواری نہ ہو, شرابی نہ ہو, جھوٹا نہ ہو, مکار نہ ہو, دغاباز نہ ہو, غنڈا نہ ہو, دہشت گرد نہ ہو, قاتل نہ ہو, ڈاکو نہ ہو, چور نہ ہو. کیا ہماری بھارت کی ماؤں نے شریف لوگوں کو جنم دینا بند کر دیا ہے؟ کیا ہمارے اس ہندوستان کی عورتیں جو سیتا اور مریم کا مقام رکھتی ہیں, کیا ان کے گود میں کوئی بھی اچھا بچہ نہیں پل رہا ہے؟ اگر ہماری ماؤں کے گودوں میں ڈاکو پرورش پا رہے ہیں, غنڈے پل رہے ہیں, آتنکواد پل رہے ہیں, تو میں اپنی ماؤں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو جوان بنانے سے پہلے قبرستان میں لٹا دیا کرو, کہ جو اپنے ملک اور اپنی قوم کا نام ڈبا دے اور سر جھکنے پر مجبور کر دے. میرے نوجوان دوستو, ملک کے خلاف اگر کوئی سازش تیار ہو, چاہے پڑوسی ملک کی طرف سے یا ہمارے ملک کے فرقہ پرستوں کی طرف سے, اس کا سر اسی طرح کچل دو جیسے زہریلے سانپ کا سر کچل دیا جاتا ہے. کوئی بھی ہو, اگر ہمارا سگا بھائی بھی اگر ملک کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے تو اسے وہی سزا ملنی چاہیے جو یہودیوں کو سزا ملتی ہے. لیکن ہمارے فوج کو بھی کنٹرول میں رہنا پڑے گا, ہماری پولیس کو بھی حد میں رہنا پڑے گا. مسلمانوں کی جانوں کی قیمت سرکار نے 1 لاکھ روپے مقرر کی ہے. یہ بدتمیزی بند ہونی چاہیے, گستاخی بند ہونی چاہیے. جان جان ہے چاہے کسی کی بھی ہو. ہندو بھائی کی زندگی بھی امانت ہے, مسلمان کی بھی زندگی امانت ہے, عیسائیوں کی زندگی بھی امانت ہے. سب کو خدا نے پیدا کیا ہے, خدا سب کا مالک ہے. خدا صرف مسلمانوں کا مالک نہیں, خدا تو ہندوؤں کا بھی مالک ہے, خدا تو کرسچن کا بھی مالک ہے, خدا تو سکھوں کا بھی مالک ہے, خدا تو پارسیوں کا بھی مالک ہے, خدا مسلمانوں کا بھی مالک ہے. لیکن مسلمان بھائیوں, آپ کے پاس قرآن ہے, آپ کے پاس ایمان ہے, آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں, آپ کے پاس اللہ کا فرمان ہے. آئیے اور اپنے برادران وطن کے ایک ایک بھائیوں کو پکڑ کر بتائیے کہ روشنی کیا ہے, اسلام کی سچائی کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ پڑوسی ممالک اور کچھ لوگ آپ کو 2-4 لاکھ روپے دے کر ورغلانے کی کوشش کریں, آپ سے فساد کروانے کی کوشش کی جائے. یاد رکھیے, فسادی ہوتا ہے, اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. میرے نوجوان دوستو, آپ اپنی جوانی کو اس طرح برباد نہ کرو. آپ 2-4 لاکھ روپے لے کر بہکو نہیں اور فرقہ وارانہ فسادات کے تمام دروازوں کو بند کر دیجئے. اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھیے. وہ بھی انسان ہے, وہ بھی ماں کی اولاد ہے, ان کو غلط طریقے سے ٹریننگ دی گئی ہے, ان کو غلط باتیں بتائی گئی ہے, اس لیے وہ آپ کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. نہیں, آپ ان کی تعاون کیجئے, آپ ان کی مدد کیجئے, آپ ان کو اپنے فنکشن میں بلائیے, ان کو بتائیے کہ ہمارا کلچر کیا ہے, ہماری تہذیب کیا ہے. یہ پولیس والے کوئی ہمارے دشمن نہیں, یہ کوئی درندے نہیں, یہ کوئی جانور نہیں, یہ ہمارے ہی ملک کے ہمارے بھائی ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہم سول ڈریس میں رہتے ہیں, وہ یونیفارم میں رہتے ہیں. وہ بھی کسی ماں کی اولاد ہیں, ہم بھی کسی ماں کی اولاد ہیں. ان کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھیے, اچھا رشتہ رکھیے. اور انہی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر سپاہیانہ عزم اور بہادری کو پیدا کیجئے. بزدلی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, اور بزدلوں کو زمین پر زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. تم اپنے بچوں کو, آج میں اپنی ماؤں سے عرض کرنا چاہوں گا, اے ہماری مائیں, آج آپ کی گود میں یہ کون سا بچہ پرورش پا رہا ہے؟ ذرا یہ تو دیکھیے, آپ اپنے بچوں کو ہجڑوں کی طرح ناچنا سکھا رہی ہیں. آج آپ اپنے بچوں کو لوہے کا جھنجھنا پہن کر ناچنا سکھا رہی ہیں, غباروں سے کھیلنا سکھا رہی ہیں. ارے میری ماں بہنوں, تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ جس عمر میں صحابہ کرام اپنے بچوں کو گھوڑے کے ننگی پیٹھ پر بٹھال کر جہاد میں دوڑا دیا کرتے تھے, اس عمر کے ہمارے بچے نوکر کے کاندھے پہ جھولا جھولتے رہتے ہیں. اپنے بچوں کو بہادر بنائیے. اور یہ بہادر اس طرح نہیں بنیں گے کہ ٹیلی ویژن میں کوئی ہجڑا ناچ رہا ہے اور آپ اپنے بچے کو لے کر دودھ پلا رہی ہیں کہ بیٹا ذرا دیکھ لے وہ لمبو کس طرح ناچ رہا ہے, وہ گڈو کس طرح سے ناچ رہا ہے. تم نے ناچنے والوں کی تاریخ اپنے بچوں کو بتائی ہے. یہی وجہ ہے
کہ بس اسٹاف پر کھڑا ہو کر تمہارا نوجوان لڑکا بھی کمر ہلا کر ناچتا رہتا ہے، سنبھلتا نہیں جن سے چوڑیوں کا بوجھ، دعویٰ ہے کہ ہم تلوار اٹھائیں گے، جو خود اسلام کو سمجھ نہیں پاتے دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلائیں گے۔ بہادر بنائیے۔ صحابہ کرام کے بچے ایسے ہوا کرتے تھے، اللہ اللہ، جن کے چہرے پر سکندر کا بخت ہوا کرتا تھا، زبان میں ارسطو کی فراست ہوا کرتی تھی، اور نگاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جلال ہوا کرتا تھا۔ وہ صحابہ کرام کے بہادر لڑکے جن کے پاس کلمے کی طاقت تھی، جن کے پاس اللہ اکبر کی اسپرٹ تھی، جن کے پاس روحانیت تھی، جو اللہ کے سچے غلام تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرمانبردار امت تھے، اسلام کے سچے سپاہی تھے، انسانیت کے محافظ تھے، ملک کے وفادار تھے۔ وہ کیسے بہادر ہوا کرتے تھے، اللہ اللہ، کھجور کھا کر وہ پہاڑوں سے ٹکرایا کرتے تھے، جو کی روٹیاں کھا کر وہ شیر سے لڑا کرتے تھے۔ مسلمانوں تجھے کیا ہو گیا؟ ایک زمانہ تھا کہ شیر تجھ سے کانپتا تھا، آج تو اپنے سائے سے خوف کھا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہاتھی تجھ سے ڈرتا تھا، آج تیرے گھر کی مرغیاں تجھے ڈرا رہی ہیں۔ اور وہ قوم، وہ نوجوان، ایک زمانہ تھا کہ جب دنیا کے جنرلوں کو تم ڈرایا کرتے تھے، آج تمہاری بیویاں تمہیں گھر میں ڈرا ڈرا کے بھگا رہی ہیں اور تمہیں راستہ نہیں مل رہا ہے۔ میرے نوجوان سپاہیوں، میرے دوستو، اٹھیے، جاگیے، ایمان کی حفاظت کیجیے، کلمے کی حفاظت کیجیے، مسجد کی حفاظت کیجیے، مدارس کی حفاظت کیجیے، اور اپنا پیارا وطن ہندوستان کی حفاظت کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے ہندوستان کی حفاظت کرے، ہندوستان میں رہنے والے تمام ہندو مسلمان بھائیوں میں میل ملاپ محبت عطا فرمائے، اور اس ملک کے مستقبل کو اللہ تعالی ایمان اور اسلام کا انجمن بنائے۔ اللہ تعالی پوری دنیا میں انسانیت کی حفاظت فرمائے، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سرزمین حجاز مقام مقدسہ کی حفاظت فرمائے، اور آج پوری دنیا میں مسلمان جو تڑپ رہے ہیں، مسلمان جو سسک رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری پوری کائنات کے، پوری قوم امت اسلامیہ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالی اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرمائے، اللہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی اولادوں کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نوجوان دوستو، آپس میں ملو، اتحاد قائم رکھو، علماء سے اچھے رشتے قائم رکھو، مدرسوں کی مدد کرو، اور ملک کے تعلق سے اچھی فکر کرو۔ آپ اپنی نیک دعاؤں میں مجھ گنہگار کو یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کی خیر کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرمائے، ہماری دعاؤں میں اللہ آپ کا حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔